عادت ختم کی جا سکتی ہوں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی کوئی ایسی مصروفیت نہیں ہوتی کہ جن کے چھوڑنے سے نقصان ہو۔ سرکاری چھٹی مل سکتی ہے، یا اور ایسا کام ہے کہ جس کو چھوڑ سکتا ہے، دوسروں کے حوالے انسان کر سکتا ہے، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو مصروفیت سے فارغ کرنا چاہیے۔ اگر فارغ نہ کرے تو مصروفیات میں کچھ کمی کر لینی چاہیے، تاکہ رمضان کی جو عبادات ہیں وہ آسانی کے ساتھ اور بہتر طریقے سے پوری ہو جائیں۔ اور جب مصروفیات کو ہم نے کم کرنا ہے تو لغویات کو بدرجہ اولیٰ کم کرنا چاہیے۔ جو انسان فضولیات میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ مقاصد سے رہ جاتا ہے، بڑی خیروں سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز دھیان سے پڑھتے ہیں۔ اور ان کی کیا صفات ہیں مومنوں کی جو کامیاب مومن ہے؟ تو دوسری صفت یہ بیان فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات اور فضول چیزوں سے بچتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ فرمایا کہ نماز دھیان سے پڑھتے ہیں۔ ارے بھائی رہنے دو، جو لغویات سے نماز میں خشوع، نماز دھیان سے پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ جو فضولیات سے اعراض کرتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جو انسان فضولیات سے نہیں بچتا تو اس کا دھیان بھی نماز میں نہیں جمتا۔ نماز میں اسی کا دھیان جمے گا جو فضولیات سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اور آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دماغ کسی چیز پہ اس کا ارتکاز نہیں ہوتا، توجہ پوری نہیں ہوتی۔ عبادت میں ہماری توجہ پوری نہیں ہے، ڈیوٹی ادا کرنا ہے اس میں ہماری پوری توجہ نہیں ہے، دکانداری میں پوری توجہ نہیں ہے، اور تلاوت ہے اس میں توجہ پوری نہیں ہے، اور تسبیحات اور ذکر و اذکار کر رہے ہیں اس میں توجہ پوری نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ایک لغو چیز ہمارے پاس آ گئی ہے، وہ ہے سوشل میڈیا۔ بس توجہ ادھر رہتی ہے اور نہ نماز کی طرف پوری توجہ ہو پاتی ہے، نہ تلاوت کی طرف، نہ ذکر کی طرف، نہ اپنی ڈیوٹی کی طرف، نہ کسی اور کام کی طرف، کسی چیز کی طرف بھی اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو لغویات سے پاک کریں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ملاقاتیں جو ہیں وہ اس میں ختم کر دیتے تھے اپنی۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں رمضان شریف میں متعلقین کثیر تعداد میں آ جاتے تھے تاکہ حضرت کی صحبت سے استفادہ کریں، ذکر و اذکار میں لگیں۔ ویسے عبادت انسان کرتا رہے، لیکن اگر شیخ کی صحبت میں، اس کی نگرانی میں کرے تو اس کے اندر برکات اور زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ جاتا تھا تو سب سے مصافحہ کر لیتے تھے کہ ملیں گے، اب عید کا چاند نظر آنے پہ ملیں گے بس۔ تو آنے والے مرید جو ہیں وہ پورا مہینہ شیخ سے بات نہیں کر پاتے تھے۔ ہاں اپنی اپنی عبادت میں سارے لگے ہوتے تھے، حضرت بھی لگے ہوتے تھے، بقیہ بھی لگے ہوتے تھے۔ تو پورا رمضان کا مہینہ ملاقات، خط و کتابت، باتیں، دوستیاں، یہ ساری چیزیں ختم کر دیتے تھے۔ تو کم از کم جو ہے ہم زائد چیزیں تو ختم کر دیں کم از کم۔
تو فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں. اور پھر اس کے بچانے کے بعد جو کرنے کے کام ہے، روزہ تو رکھنا ہی ہے، تو روزہ رکھنے کے اور تراویح بھی انشاءاللہ پڑھنی ہے. تو اس کے علاوہ دو اہم ترین کام ہیں، وہ زیادہ اہتمام سے کرنے چاہیے. ایک یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، کثرت سے تلاوت کی جائے قرآن پاک کی. یہ طے کر لیں کہ ہم نے یومیہ اتنے پارے پڑھنے ہیں، اور ایک نہیں، ایک سے زائد قرآن پاک ختم کر لینے چاہیے. ایک سے زائد قرآن پاک ختم کر لینے چاہیے. دوسری اہم ترین عبادت ہے دعا. حق تعالی شانہ نے روزوں کے حکام کے ضمن میں دعا کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب. جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں تو قریب ہی ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. جب مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں. تو دعا کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. خصوصیت سے دو وقت ایسے ہیں جو دعا کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں. ایک تہجد کا وقت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوتی ہے، پورا سال ہی ہوتی ہے، لیکن رمضان میں تو یہ پھر برکتیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں. تو سحری کے لیے انسان اٹھے تو کھانا کھانے کے سوا باقی جو اوقات ہیں وہ نوافل میں گزارے یا دعا مانگنے کے اندر گزارے. اور اس طریقے سے عصر کے بعد کا جو وقت ہے، روزہ دار کی روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. اور روزے کے آخری لمحات میں زیادہ قبول ہوتی ہے. اس لیے یہ جو آخری لمحات ہیں ان میں دعا مانگے. ایک تو یہ کہ اپنی جو حاجات ہیں اپنی زبان سے مانگے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ کرے کہ مناجات مقبول جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، یہاں ہماری مسجد کے اندر قرآن شریف جہاں رکھے ہیں وہ بھی ساتھ رکھی ہوئی ہے، اور تاج کمپنی کی چھپی ہوئی بہتر ہے. تو اس کی ایک منزل کم از کم ہر روز پڑھ لے. تو یہ جو تقسیم 7 منزلوں میں کی ہوئی ہے نا، یہ آسانی کے لیے کی ہوئی ہے، ورنہ ہر روز ساری منزلیں بھی پڑھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اب یہ دلائل الخیرات ہے، وہ درود شریف کی کتاب ہے، اس کی بھی 7 منزلیں بنائی ہوئی ہیں. ہر روز ایک منزل انسان پڑھ لے، ہفتے میں وہ دلائل الخیرات پوری ہو جاتی ہے. الحزب الاعظم یہ بھی دعاؤں کی کتاب ہے، اس کی 7 منزلیں بنائی گئی ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مناجات مقبول لکھی ہے. تو ہمارے استاد حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا صبح کو تہجد کی نماز میں وہ قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے تھے 5 پارے، یکم و بیش جتنے بھی ہوتے، اور مسجد میں اذان سے پہلے پہنچتے تھے. 5 نمازوں میں مسجد میں اذان سے پہلے، اور اذان اور نماز کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اس وقفے میں دلائل الخیرات، حزب الاعظم وغیرہ ان کی جلد بنی ہوئی تھی، وہ پڑھتے ہوتے تھے. تو چونکہ 5 نمازوں کے اوقات میں بیٹھ کے اس کو پڑھتے ہوتے تھے نماز سے پہلے، اس لیے ساری کی ساری ایک دن میں کئی بار ہی پڑھ لیتے تھے. تو دعا کا اہتمام کرے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں، مناجات مقبول میں ذکر کی گئی ہیں، 7 منزلیں ہیں، ان کو معنی سمجھ کے اگر پڑھے گا تو دعا مانگنے کا طریقہ انسان کو آئے گا. اور ایک کام میں آسان باتیں بتا رہا ہوں. ایک کام کرنے کا یہ ہے کہ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں. خواتین جو ہیں وہ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتی رہیں، کھانا پکاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کلمات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. احب الکلام اللہ 4. وہ 4 کلمات کون سے ہیں نا بھائی؟
یہ دیکھو بھائی نکاح جن کا ہے وہ یہ کیمرے کو روک سکتے ہو تو پھر میں پڑھاؤں گا، ورنہ نہیں پڑھاؤں گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور آخری بات بتاؤں رمضان میں کرنے کا، وہ یہ ہے کہ گناہ سے بچنا ہے۔ نفلی عبادات زیادہ نہ بھی ہم نے کی، گناہ سے اگر بچے رہے رمضان کے مہینے میں، فرائض پورے کر لیے، واجبات پورے کر لیے، سنن مؤکدہ پوری کر لی، ان عبادات کو کرنے کے بعد انسان جو ہے وہ زیادہ عبادت اور نہ کرے، لیکن اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھے۔ ایک مہینے کے لیے دکاندار یہ سوچ لیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا اور ہم نے ملاوٹ نہیں کرنی، یہ چیز طے کر لیں تو گناہوں سے اپنے آپ کو اگر بچا لیا تو یہ بڑی بڑی عبادات سے زیادہ اس کی طاقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی نوافل کثرت سے پڑھتا ہے اور دوسرے آدمی کے بارے میں صحابہ نے پوچھا وہ زیادہ نوافل تو نہیں پڑھتا لیکن فرائض پڑھ لیتا ہے لیکن گناہوں سے بچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تعدل بالراعۃ شیئا، کہ گناہوں سے بچنے کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اس ایک مہینے میں ہم نے اپنی زبان کو گناہوں سے بچا لیا، غیبت سے بچا لیا، تہمتوں سے بچا لیا، چغلیوں سے اپنے آپ کو بچا لیا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا تو ہمارا رمضان کامیاب ترین رمضان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔